جی ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے جو فیک نیوز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں اس کی بہت سی جو چیزیں ہیں افیکٹ کر رہی ہیں عام لوگوں پہ، عوام پہ، ہر گھر پہ افیکٹ کر رہی ہیں. تو بات کریں گے، آگے بات کو بڑھاتے ہیں. نیازی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے جس طرح آج پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے مذہبی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے، اس حوالے سے نیازی صاحب جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. نیازی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت ہمیں جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، مسلمانوں کا بھرا ہوا یہ ملک ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ اسپیس دیتے ہیں جو کہ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز میں ہمارے سامنے، ان کی تعلیمات میں ہمارے سامنے ہے کہ ہر بندہ اپنا دین وہ اختیار کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. تو یہ رائٹ اللہ رب العزت دے رہا ہے کسی بھی انسان کو. اسی طرح سے سیکنڈلی ہمارا آئین، ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے، ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں آئیں اور اپنا آپ جو بھی دین اپنانا چاہتے ہیں آپ اپنا سکتے ہیں، اور آپ کو ہم فل سیکیورٹی بھی پرووائڈ کریں گے. حکومت اس بات سے تو نہیں روکتی، ریاست اس بات سے تو نہیں روکتی. جی میں اسی بات کی طرف جا رہا ہوں. اب بات ہے کہ کسی بھی جماعت کو وہ کرنا، لیبل کرنا، اس کی پھر بہت ساری ریزننگ موجود ہونی چاہیے. وہ صرف وشفل تھنکنگ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی پسند نہیں آ رہا تو اس کو بین کر دو، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہٹا دو. اس طریقے سے نہیں، اصولوں کے اوپر چیزیں کریں. اگر کوئی بہت ہی گرینڈ سکیل پہ اصول توڑے جا رہے ہیں اور باقی تمام علماء دین کو اس میں آن بورڈ لیا جائے، اور کیونکہ ایک دینی جماعت آپ نے خود جیسے فرمایا، ٹھیک ہے نا جی، تو جہاں پہ دین کی بات آتی ہے وہاں پہ علماء کو ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے. اور ایک باقاعدہ طور پہ یہ ہمارے پاس ایک چانس ہر باری بنتا ہے جس طرح کی کوئی بھی ڈسکشن آتی ہے کہ ہم یہ جو دوریاں ہیں ان کو ختم کریں. علماء دین کو یکجا ہونا چاہیے ہے اور ان کی رائے اس پہ لینی چاہیے ہے، پھر اس کے مطابقت سے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا نیازی صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بیٹھ کر اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے دور میں بھی فیض آباد میں دھرنا کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس پہ جو بھی حکومت کی قانونی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورے کیے جاتے ہیں. دیکھیں احتجاج، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر فرد کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اصل میں اس دور میں ان حالات میں جو احتجاج ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اسلام آباد اگر 5 دن بند رہتا ہے تو یہاں سے ساری چیزیں یہاں سے چلتی ہیں، اس میں عام آدمی کی نقصان ہوتا ہے، پھر اسلام آباد میں جو رہنے والے ہیں، جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، سب سسٹم بند ہو جاتا ہے. اگر سب جماعتوں کو، جس میں مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کو بیٹھ کے ایک لاہے عمل نہیں لانا چاہیے؟ اگر احتجاج کیا جائے اس کے بھی کوئی آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آف کورس آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے ہے. تمام پوری دنیا میں ہوتا ہے احتجاج. ہاں جی، احتجاج اٹس ہیومن رائٹ ورلڈ وائڈ. بالکل، کسی بھی انسان، فرد واحد جو بھی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا رائٹ کے لیے احتجاج کر سکے. اس کو بائی فورس نہیں روکنا چاہیے. مذاکرات جو ہے نا، وہ جس طرح خان صاحب بھی فرماتے رہے ہمیشہ ہی کہ یہ جنگوں اور ان چیزوں کا کوئی اینڈ جو ہے نا، وہ اینڈ پہ ہمیشہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں. تو اگر رائٹ لوگ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کریں اور جینون ٹاپکس کو، جینون ریزننگ آگے لے کے آئیں، اپنی ریبٹلز دیں، تو اس صورت میں بہت ساری یہ جو اسکرمشز ہیں، بلکہ ملکوں کی جنگیں تک اوائڈ کی جا سکتی ہیں. ابھی افغانستان کا آپ ذکر کر رہے تھے، بہت امپورٹنٹ، نہایت امپورٹنٹ وہ اس وقت سچویشن ہے. کیونکہ افغانستان اور پاکستان در حقیقت یہ بالکل جیسے سگے بھائی ہیں. اس طریقے سے ان کا ایک شروع سے رشتہ رہا ہے تاریخ میں اور آگے بھی رہے گا. یہ شرپسند عناصر جو ہوتے ہیں، وہ سازشیں جو چلائی جا رہی ہوتی ہیں ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے، بہت سارے ہمارے دشمن اور بھی اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. دیکھیں، اس میں افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے ہے
کہ پاکستان ہی تو تھا جس نے ان کی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو سنبھالا، ان کو ہم ڈیکیڈز سے پالتے رہے، وہ ہم ان پہ احسان نہیں کر رہے تھے، ہم ان کو بھائی مان کے ان کے ساتھ چلتے رہے. اور اسی طریقے سے اگر وہاں سے بالکل یہاں پہ کاروبار کرتے رہے، یہاں پہ پراپرٹیز لوگوں نے بنا لی، بڑا کچھ ہوا. تو اس طرح کی لیوریج کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اب افغانستان سے اگر کوئی بھی گروپ یا گورنمنٹ کے اینڈ سے اگر وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز یا کسی اور لوگوں کی باتوں میں آ کے وہ ہمیں اپنا دشمن کنسیڈر کریں تو یہ میرے خیال سے بہت بڑی بھول ہوگی ان کی. اور پاکستان حقیقت بات ہے اتنا کمزور ہے نہیں کہ افغانستان زور زبردستی یا دھونس سے سمجھے کہ وہ کوئی اپنی بات کوئی منوا لے گا. اگر پاکستان نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے انسرجنسیز ہو رہی ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے نقصانات کیے جا رہے ہیں اور لوگ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو افغانستان کو پرو ایکٹیولی اس کو ٹچ کرنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا بالکل. اور اس کو جو ہے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ہم رستہ کریٹ کرتے. Instability in Pakistan means instability in Afghanistan. جی بالکل. Instability in Afghanistan will also mean instability in Pakistan. ایسے کیونکہ ہم ایک ہی خطے کے مطلب ہم ایک ہی خطے میں موجود ہیں، ہم بالکل ہماری ایک ہی دیوار ہے ایسے بالکل جو کہ دلوں میں تو آج تک نہ بن پائی، لیکن ملکوں کی جو ایک خطے میں رہتے ہیں، آب و ہوا ایک ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح دیکھا جائے کہ اگر اوورحال انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے سب دنیا کو یہ ہے کہ وہ دیکھا جا رہا ہے، اب میڈر میں آ گیا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی اب بات ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھ ان حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل سطح پہ اگر امریکہ کے مفادات ہیں، چائنا سے ہیں، تو ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ کو جو IMF ہے اس سے جان چھڑوانے کی یہ ایک اہم چانس نہیں؟ دیکھیں IMF سے جان اس طرح تھوڑی چھوٹتی ہے کہ ہم امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ ایک قرضہ ہم لے جا رہے ہیں اور ہم یہ امید رکھیں کہ ہمیں سعودیہ دے گا، دبئی دے گا یا چائنا سے پیسہ آ جائے گا. ہم خود کیوں نہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے؟ ہمارے میں پہلے بھی بتایا ہمیں کسی کی محتاجی جب آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو پھر آپ چل بھی نہیں سکتے، نہ آپ ترقی کر سکتے ہیں. اب ہر ایک جتنے بھی ہمارے ملک میں الحمدللہ نیو جنریشن اتنی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ ہر دنیا جہان کا یہاں اگر کام کیا جائے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ہاں سیالکوٹ چلے جائیں، آپ گجرات چلے جائیں، گجرات چلے جائیں، لیبر نہیں ملتی اور یہاں لوگوں کو کام نہیں ملتا. یہ حالات ہر شہر کے ہر علاقے کے مختلف ہیں. یہ جس طرح یہ آپ بھی ہم سب سنتے آ رہے ہیں پورے ملک میں، کبھی پنجاب کی بات ہوتی ہے، کبھی بلوچستان کی، کبھی سندھ کی، کبھی کسی کی. اگر اس کو یہ اگر سمجھا جائے کہ یہ جو ایک دوسرے پہ ہم نفرت پھیلا رہے ہیں یہ تو اپنے گھر سے ہم کر رہے ہیں اور اس کا اثر دوسرے ملک جو ہمارے ہمسائے ہیں ان پہ بھی پڑ رہا ہے. افغانستان ہوا، ادھر چائنا ہے اور ساتھ ایران ہے، انڈیا ہے. مطلب ہمسایوں کے حقوق بہت ہیں اور دیکھا جائے تو میرے خیال کے مطابق ایک گھر میں ایک آپ بیٹھنے کے لیے بیٹھک بناتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں وہ دارالخلافہ ہے. ایک گھر میں 5 کمرے ہیں، ایک 5 کمروں میں 5 فیملیاں چھوٹی چھوٹی وہ رہ رہی ہیں، گزارا کر رہی ہیں. اگر آپس میں ہی ہم لڑائی جھگڑا شروع کریں گے تو کیا گھر میں سکون ہوگا؟ جب سکون نہیں ہوگا تو برکت کہاں سے آ گئی؟ اور سب ایک دوسرے کی طرف کھینچا تانی شروع کریں تو اس طرح مسائل نہیں حل ہوتے. حل تو تب ہوتے ہیں
پیار محبت سلوک جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور ایک دوسرے کو بھائی چارے کی ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. گورنمنٹ کو بنیادی طور پہ میں اکثر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را تعلیم کی طرف اتنی توجہ دیں کہ سب چیزوں کو ہٹا کے اسکولوں کی طرف توجہ دیں. اسکول ماڈرن بنائیں. جس طرح اسلام آباد میں اسکول ہے اسی طرح ضلع میں ہو, اسی طرح تحصیل میں ہو, اسی طرح کسی ماڈرن ولیج میں ہو, اسی طرح چھوٹے سے گاؤں میں بھی ہو, تاکہ بچے کے پڑھنے سے اس کو بنیادی سہولت جو ملے گی اس کا ذہن صحیح پالش ہو کے باہر نکلے گا. یقین جانے میں آج ہی ایک فیس بک پہ میں اپنے شہر کے ایک بچے کی وہ خبر پڑھ کے اتنا خوش ہوا, اتنا دعائیں نکلی کہ وہ CSS میں کو 300+ کے قریب انہوں نے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے, اس میں امتحان پاس کیا اور وہ ٹاپ پہ آیا. اور مجھے ایک ڈسکا کے قریب ایک گاؤں ہے جام کے میں وہاں کا رہنے والا, اور یقین یعنی اتنی خوشی ہوئی جیسے وہ میرا کوئی بچہ ہے یا بھائی ہے, اتنی مجھے خوشی ہوئی. تو اس طرح دیکھیں میرے خوش ہونے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقیاں دے. میرے دل سے دعائیں جس طرح میں نے اچھی سوچ اس کے لیے سوچی ہے, اس کے ماں باپ بہن بھائی جاننے والے سب نے سوچی. اس طرح اگر ہم ہر ایک کے متعلق پازیٹیو سوچ رکھ کے چلیں, اور یقین جانے جو ملازم آدمی ہیں وہ اگر دیانتداری سے 9 سے لے کر 5 بجے تک صحیح ایمانداری سے ڈیوٹی دیں تو ان کے گھر میں ایسے ایسے نگینے پیدا ہوں گے, پڑھ لکھ کے نسل چینج ہو جائے گی. ہم نے تو وہ چیزیں سکھائی ہیں شروع سے بچوں کو, گھر میں اس کو چپ کرانے کے لیے ڈراتے ہیں, وہ دیکھو کوا آیا بلی آئی, جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ شروع سے بچہ عادی ہو جاتا ہے. خدا را ہمیں کم از کم ہر انسان کو اس ملک کے لیے حصہ ڈالنے کے لیے تعلیم کی طرف توجہ دیں, صحت کی طرف توجہ دیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھیں. حکومت کا کام ہے, سیاسی لوگ گئے ہیں, میں اگر سیاست جانتا نہیں تو مجھے ضرورت کیا ہے. آپ مجھے کہیں کہ یہ آدمی ایک بہت بڑا سیاح سمجھدار ہے, ڈاکٹر ہے, اس کو کہیں کہ یہ یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی صحیح کر دے, وہ کر دے گا. اس کو کیا پتہ ہے. جی بالکل. اس کا یہ نہیں مطلب جس کا ہنر ہے, جس لائن پہ ہے, اس کو اسی لائن سے وہی کام کیا جائے تب جا کے تبدیلی آتی ہے. ایسے تھوڑے تبدیلی آتی ہے. ایک ادارے پہ ایسا آدمی بٹھا دیں جس کو پتہ ہی نہیں میں کرنا کیا ہے, اور وہ الٹے سیدھے کام کر کے. خدا دا واسطہ ہے, میں ایک آج سے 12 سال پہلے جاپان میں موجود تھا. وہاں گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان ایک کھینچا تانی شروع ہوئی جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سب جتنے سرکاری ملازم تھے, پرائیویٹ ملازم تھے, انہوں نے 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی کہ ہم احتجاج, ہم ہڑتال پہ ہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہے, یہاں کھندگاہ کھودی جا رہی ہے, وہاں یار یہ نقصان کس کا ہے, عوام کا ہے. آپ گاڑیوں کو چلا رہے ہیں, کس کا نقصان ہے. یہ ہزاروں کی تعداد سے پری ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, کس کا نقصان ہے. ہمیں کھانے کو مل نہیں رہا, ہمیں روٹی اور کپڑوں کی جوتوں کی پڑی ہے. یہ فضول خرچیوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنا فنڈ ضائع برباد کری جا رہے ہیں. یہی نتیجہ ہے کہ ہم اداروں کے اوپر وہ لوگ نہیں بٹھاتے جو سمجھدار, جس کا فیلڈ ہے اس کو بٹھائیں تاکہ اسے احساس ہو کہ میں نے اس کو کس طرح چیزوں کو مینیج کرنا ہے. اچھے طریقے سے اگر وہ مینیج کرے گا, جس بھی ڈپارٹمنٹ کا ہوگا, مخلص ہوگا, تو ملک میں یقیناً تبدیلی آئے گی. اس حد تک آئے گی کہ دوسرے لوگ, جس طرح کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جاپان نے بھی ہم سے قرضہ لیا, جرمن نے بھی لیا, سب لوگوں نے لیا. پاکستان اس وقت بھی پاکستان تھا, اس کے بعد پاکستان کو کیا نظر لگ گئی ہے, کیا ہو گیا. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. یہی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح بات کی کہ تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے ہر فرد کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مخلص جو لوگ ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مین رول ہوتا ہے, وہ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ چیزیں بناتے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق گورنمنٹ اور جو ہمارے صوبے ہیں آپس میں بیٹھ کے ایسی
پالیسی اڈاپٹ کریں اور ان کو مقابلہ کریں, ہر صبح اپنا کام کی کارکردگی پہ آگے آئے, تو کیا آپ سمجھتے ابھی جو سہیل افریدی صاحب ہیں جو آئے ہیں وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کو آگے لے کے بڑھیں گے, کام کو لے کر بڑھیں گے؟ دیکھیں جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونی ہے. وہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, کیونکہ آپ اپوزیشن میں اسٹرانگ ہے, وہاں بیٹھ کے یہ چیزیں ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے, وہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. تو اب مزید جو ہے ان کے لیے ٹارگٹ زیادہ نہیں بہت کہ ان کے کام کرنے کی بہت اچھی ضرورت ہے. بالکل, میری اتفاق سے کل جب وہ ادھر اڈیالہ تشریف لائے ہمارے سی ایم صاحب سہیل افریدی صاحب, تو میری ان سے پہلی جو ڈسکشن ہوئی وہ ہوئی یہی کہ سہیل خان, آپ کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے, عمران خان نے آپ کو سی ایم بنایا ہے, اور یہ بادشاہتیں بانٹنے والے اللہ رب العزت خود ہیں. جی بالکل. تو اللہ نے جب آپ کو یہ موقع دیا تو اب یار آپ کو اس میں انتھک محنت کرنی ہوگی, اور ہم ساری پوری کی پوری پارٹی آپ کے ساتھ سپورٹ رول میں آئے گی, جو جہاں پہ آپ جو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں اور اپنے جو ہماری کے پی کی عوام ہے اس کی خدمت میں لگ جائیں, دن رات ایک کر دیں. تو یہ کل ہی ہماری بات ہو رہی تھی, بھائی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی اچھی باتیں کی. آپ کا سوال آئی ایم ایف سے لنک تھا, اس سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, اس کو ضرور اس کو تھوڑا سا پڑھیے گا, تو وہ معاملات تھوڑے سے آگے سمجھ میں آئیں گے کہ یہ انٹرنیشنل سکیل پہ یہ جو قرضے کا معاملہ یہ ہو ہمارے ساتھ کیا رہا ہے. کرنٹ سچویشن جس کا آپ نے ذکر کیا, ایکسٹریملی امپورٹنٹ, it is extremely important for the future of Pakistan کہ ہم اس کو ٹیکل کس طرح سے کرتے ہیں. جس وقت سی پیک کا جب منصوبہ سائن اپ ہوا چائنا کے ساتھ, تو در حقیقت وہ اس میں جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے کسی بھی وجہ سے وہ چائنا اٹ سیلف ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ ٹرمز پہ آنا تھا تو اس سے بھی بہتر ٹرمز میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بنائی جا سکتی تھیں, کیونکہ ان کے لیے وہ بہت لوکریٹو, اس میں بہت ریزلٹس بہت فینومینل ہیں ان کے لیے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے. رہ جاتی ہے بات جو ابھی آپ نے کی کہ اکٹھے بیٹھنے کی, تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشن بلڈنگ ٹاپک ہے, دا نیشن بلڈنگ, اس کے اوپر یونٹی جو ہے وہ بالکل کسی بھی صورت ہمیں ہر چیز سے بالا تر ہو کے اس کے اوپر یونٹی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور پاکستان کے اندر تو یہ جو بجٹ کٹس ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ دنیا سمجھ چکی ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے ٹیکنالوجیز اور ان ساری معاملات میں, اور ہم ایجوکیشن کے اوپر کٹس لگا دیتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. یہاں پہ تو ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری نے گورنر کو کہا آپ جا کے آپ آئینی اور قانونی تقاضے پورے کریں. اس کے علاوہ اگر دیکھیں شہباز شریف صاحب نے خود کال کی. یہ تو آپ کی طرف جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں. اب دیکھیں نا, اس پہ آئین اور قانون کے مطابق ہی سب کام ہونے. کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اب بھی چیزوں کو سمجھ کر آگے بڑھے اور آئین اور ان کے جو رہائی خان کی اس طرف لے کر جائیں چیزوں کو؟ دیکھیں, ہم ان کے ساتھ کسی بھی لیول پہ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن سنجیدگی کے ساتھ, ناٹ فار گپ شپ. ہم نے اگر وہ سنجیدہ ہیں, سنجیدہ اپنے لوگ اپوائنٹ کریں, ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ خان صاحب کے موضوع کو چھوڑ دو اور باقی کی بات ڈسکشن کر لیتے ہیں, تو ہم اس باقی ڈسکشن میں انٹرسٹڈ اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی آئین اور قانون کے تحت, ناٹ بریکنگ دا لا ایٹ اینی کاسٹ. خان صاحب اتنی بڑی یہ جو زیادتی ہوئی کھڑی ہے جس میں کچھ ثابت ہی نہیں ہو پا رہا, اور یہ ڈیلے پہ ڈیلے آ رہے ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے, ان کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آگے کر دیتے ہیں تاریخیں. ابھی ریسنٹلی ڈوگر صاحب وہ کسی اس پہ انہوں نے جانا تھا, حلیمہ خانم کل بتا رہی تھیں میری پریس ٹاک میں اپنی, کہ انہوں نے کسی عشائیے پہ جانا تھا, وہ ادھر چلے گئے. اس کو اتنی پوری قوم جس بندے کے ایک فیصلے کے انتظار میں بیٹھی ہے اور اسی کے کہنے پہ صبر میں بیٹھی ہے. یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ دیکھیں, ایک لیڈر ہے وہ ایک حد تک اپنی عوام کو کنٹرول کر پائے گا, لیکن عوام اٹ سیلف بھی اپنی فریڈم بھی رکھتی ہے اپنی جگہ پہ. وہ رائٹ آئین ہی ایسے عوام کو دیتا ہے, لیکن
اتنی بڑی میس اسکیل پہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر اس وقت بغیر کسی کیس اور بغیر کسی ریئل ثبوتوں کے وہ آپ نے 2 سال سے پابند سلاسل رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ٹاپک ہے وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ ساتھ اس کی ایک جینوئن سولوشن کی طرف ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ ہر قسم کی بات باقی. اچھا یہی صاحب شارٹلی سوال ہے کیونکہ پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہونے کو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک جھنڈے پہ ہے, وہ خان کی رہائی کے لیے ایک جھنڈے پہ ہیں, جو بیٹھی ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بات ہمیشہ سننے میں آتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اندر کچھ بات کرتی ہے, باہر آ کر کچھ بات کرتی ہے, اس میں شارٹلی جواب دیجیے. دیکھیں جی, وہ ایک مثال دی جاتی ہے جتنے منہ اتنی باتیں, ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپینینز کو تو نہیں ہم کر سکتے. میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ یہ آپ کے سامنے ابھی سی ایم کے پی کے بنے ہیں, جی پوری پارٹی ایک پیج پہ تھی تو وہ بنے ہیں نا. یہ کیسے پاسبل ہوتا کہ پارٹی ایک پیج پہ ہی نہ ہوتی اور اندر سے بٹی ہوئی ہوتی, اور ہم اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اتنی دبنگ طریقے سے اتنا بڑا رسک لے لیتے کہ ہم ایک اپنے ہی سی ایم کو ریکویسٹ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یو اسٹیپ ڈاؤن اینڈ ایک اور ہم سی ایم لے کے آتے, اور وہ بھی ایک ینگ لڑکا لے کے آئے جس کے اوپر بہت سارے سیاستدانوں کو پرسنالٹی کلیش بھی ہو سکتا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری سروسز لیٹ سے اس سے بھی زیادہ ہیں فار ایگزامپل, یا ہمارا ایکسپیرینس اس سے بھی زیادہ ہے تو ہم زیادہ حقدار ہیں. لیکن ایسا کچھ نہیں دیکھا. پاکستان پورا بلکہ دنیا پوری وٹنس ہے کہ عمران خان نے انقلاب کی ایک اور جو ہے نا تاریخ رقم کی کہ جیل سے ہی بیٹھ کے اپنا سی ایم بھی اپوائنٹ کیا, پہلے الیکشن پورے کا پورا لڑا. نہیں صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی پروگرام میں تشریف لانے کے بہت شکریہ. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی, اوور آل بات کی, انٹرنیشنل سطح پہ بات کی, تو اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج جن مسائل میں پاکستان ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں. ہماری عوام کو سوچنا ہوگا, ہماری لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بہت سکوپ ہے اور ہم کسی سے کم نہیں. آج پوری دنیا کی پاکستان پہ نظر ہے, تو اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری عوام کو ہمارے اداروں کے ساتھ چلنا پڑے گا اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے رضوان بٹ کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.